پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرستان میں ایک بے حد غریب پری اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اس پری کا نام عذرا اور اس کی بیٹی کا نام شہناز تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ لوگ کافی امیر تھے۔ عذرا پری کا شوہر تجارت کرتا تھا اور ان کے گھر میں خدا کا دیا سب کچھ موجود تھا، مگر پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عذرا پری کا شوہر بیمار پڑ گیا۔ بیماری اتنی بڑھی کہ اپنا کام وام چھوڑ کر وہ بیچارہ چارپائی سے لگ گیا۔ عذرا پری کو اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی۔ اس نے شوہر کی ذمہ داری میں دن رات ایک کر دیے، اس کی بیماری پر پیسہ پانی کی طرح بہایا، مگر اس کے باوجود اس کا شوہر اسے اور ننھی پری شہناز کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ ان کے پاس جتنا روپیہ پیسہ تھا وہ تو سب عذرا پری کے شوہر کی بیماری پر لگ گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد وہ لوگ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے تھے۔ اپنی گزر بسر کرنے کے لیے عذرا پری نے چند گھروں میں جھاڑو برتن اور دوسرے کام شروع کر دیے۔ اس طرح ماں بیٹی زندگی کے دن پورے کرنے لگی۔ ان کے پڑوس میں ایک دیو بھی رہتا تھا جس کا نام کالا دیو تھا۔ جب عذرا پری کا شوہر بیمار تھا تو وہ عذرا پری کے علاج کے لیے کافی رقم دے رہا تھا، جو کہ قرض کے طور پر تھی۔ وہ رقم ابھی تک ادا نہیں ہوئی تھی۔ کالا دیو ہر روز عذرا پری سے اپنی رقم کی واپسی کے لیے اصرار کرتا تھا، مگر عذرا پری کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی دینے کو۔ وہ کالے دیو کو اس کی رقم کہاں سے لا کر دیتی؟ کالا دیو روزانہ انکار سن کر منہ بنا کر چلا جاتا۔ ایک روز وہ پھر عذرا پری کے گھر آیا۔ اس روز وہ بہت غصے میں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی پانی کے گھڑے پر ایک لات ماری اور دھم سے جو چارپائی پر بیٹھا تو چارپائی کی پٹی ہی ٹوٹ گئی۔ عذرا پری سہم کر ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اس کی بیٹی شہناز نے خوفزدہ انداز میں کہا، امی جان، چارپائی ٹوٹ گئی، اب ہم رات کو زمین پر سوئیں گے کیا؟ کالا دیو غصے سے بولا، عذرا پری، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تم میری رقم واپس کرنے کا نام ہی نہ لوگی تو میں تمہیں کبھی بھی رقم ادھار دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو، میری رقم ادا کرنے کا نام ہی نہیں لیتی؟ عذرا پری گڑ گڑا کر بولی، بھیا کالے، ہماری آمدن بہت کم ہے، ہمارا بہت ہی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ کالے دیو نے عذرا پری کی بیٹی شہناز پری کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولا، جب تک تم میرے پیسے واپس نہیں کرو گی میں تمہاری بیٹی کو اپنے گھر میں نوکرانی بنا کر رکھوں گا۔ یہ میرے گھر کی صفائی کرے گی، کھانا بنائے گی، جھاڑو دے گی، برتن دھوئے گی اور پودوں کو پانی وغیرہ بھی دے گی اور کپڑوں کی دھلائی وغیرہ بھی کرے گی۔ یہ تمام کام اب تمہاری لڑکی انجام دے گی۔ عذرا پری کالے دیو کے سامنے گڑ گڑانے لگی، مگر اس کا دل ذرا بھی نرم نہ ہوا۔ وہ شہناز پری کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلا آیا۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس میں 8 بڑے بڑے کمرے تھے اور ایک بہت وسیع باغ بھی تھا۔ شہناز پری کو کالے دیو کا گھر پسند آ گیا۔ شہناز 8-10 برس کی ایک ذہین لڑکی تھی۔ اس نے سوچا اگر وہ کالے دیو کا حکم نہیں مانے گی یا اس کے گھر سے بھاگ جائے گی تو وہ جا کر اس کی امی کو تنگ کرے گا، اس لیے وہ چپ چاپ کالے دیو کے ہر کام کرنے لگی۔ صبح اس کے لیے ناشتہ بناتی، دوپہر کا کھانا پکاتی، پھر اس کے گھر کے دوسرے کاموں میں لگ جاتی۔ ان کاموں سے فارغ ہوتی تو شام کے کھانے میں لگ جاتی۔ دیو کو بھوک بہت لگتی تھی۔ شہناز پری کے آ جانے سے کالے دیو کو بہت آرام ہو گیا تھا۔ پہلے اسے اپنا ہر کام خود کرنا پڑتا تھا، مگر اب اسے کھانا بھی پکا پکایا مل جاتا اور کپڑے بھی دھلے دھلائے مل جاتے تھے۔ نہ جھاڑو دینی پڑتی تھی، نہ ہی برتن دھونا پڑتے تھے۔ اب وہ سارا دن مزے سے اپنے باغ کی ہری ہری گھاس پر ٹانگ رکھ کے آرام سے لیٹا رہتا۔ ایک روز وہ اپنے باغ میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ہی اس کی نظریں کھجور کے درختوں پر پڑی۔ ان درختوں میں کچھ کھجور لگے ہوئے تھے اور پک گئے تھے۔ پکے ہوئے کھجوروں کو دیکھ کر کالے دیو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر ایک کھجور کے درخت پر چڑھنے لگا۔ ابھی اس نے آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک سے اس کا ہاتھ شہد کی مکھیوں کے چھتے سے ٹکرا گیا۔ ہزاروں مکھیاں بھن بناتی ہوئی اس کی طرف لپکی۔ کالا دیو شہد کی مکھیوں سے بہت ڈرتا تھا۔ انہیں اپنی طرف لپکتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ اسی گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے درخت کا تنا بھی چھوٹ گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے گرنے سے بہت
زور کا دھماکہ ہوا تھا۔ شہناز پری کالے دیو کی پھٹی ہوئی قمیض سی رہی تھی، وہ بھی یہ دھماکہ سن کر چونک پڑی۔ وہ بھاگ کر کھڑکی کے قریب آئی تو اس نے کالے دیو کو زمین پر گرا ہوا دیکھا۔ وہ جلدی سے باغ میں گئی۔ کالا دیو درد کے مارے کراہ رہا تھا۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ کی پنڈلی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا اور اپنا بڑا سا منہ پھاڑ پھاڑ کر دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ شہناز پری اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ کالے دیو نے اپنی قمیض کی آستین سے اپنی ناک پونچھی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اتنی بلندی سے سر کے بل گرا ہوں، سر بہت مضبوط ہے، اسے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا ہے، مگر ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ شہناز پری اب میں چلوں پھروں گا کیسے؟ مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل گئی، میں نے بہت لوگوں کے دل دکھائے ہیں، اسی وجہ سے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ یہ کہہ کر کالا دیو پھر رونے لگا۔ شہناز پری نے اسے تسلی دی اور اسے بڑی مشکلوں سے اس کے کمرے میں لائی۔ کالا دیو اپنی بستر پر لیٹ کر ہائے ہائے کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، شہناز پری تمہاری نانی کے پاس جادو کا مرہم ہے، اس کے لگانے سے میری ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر مجھے یقین ہے میرے گڑگڑانے کے باوجود بھی وہ مجھے مرہم نہیں دیں گی۔ وہ مجھ سے بہت سخت ناراض ہیں کیونکہ آج سے چند سال قبل انہوں نے اپنے کھیتوں میں پانی دینے کے لیے اپنے گھر کے پاس ایک بہت گہرا کنواں کھدوایا تھا۔ وہ علاقہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے اس لیے کنواں بہت مشکل سے کھودا گیا تھا، مگر میں نے شرارت کرنے کی نیت سے اس کنویں میں دوبارہ مٹی ڈال دی اور پتھر بھر دیے تھے۔ میری یہ حرکت تمہاری نانی کو پسند نہیں آئی، اس دن سے وہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اتنا کہہ کر کالے دیو نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اسے نیند آ گئی۔ شہناز پری بہت رحم دل تھی۔ حالانکہ کالے دیو نے اس کا اور اس کی ماں کا بہت دل دکھایا تھا، مگر اس کی ٹانگ کے ٹوٹ جانے کے بعد اسے کالے دیو سے ہمدردی سی ہو گئی۔ اس کی خواہش تھی کہ کالا دیو پھر سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ اسے اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ جب دیو سو گیا تو شہناز پری اس کے گھر سے نکلی اور اس نے ایک طرف کو اڑنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی نانی اماں کے گھر جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی نانی اماں کے گھر پہنچ گئی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی نانی بہت کمزور ہو گئی تھی۔ انہوں نے شہناز پری کو دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ شہناز پری نے نانی اماں کو بتایا، چونکہ اس کی امی نے دیو کا قرضہ واپس نہیں کیا تھا اس لیے وہ اس کو کام کاج کرنے کے لیے اپنے گھر لے آیا ہے۔ اب درخت پر گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہو گیا ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے، اس لیے ان کے پاس جادو کا مرہم لینے آئی ہے تاکہ کالے دیو کا علاج کر سکے۔ نانی اماں دل کی بہت اچھی تھیں، حالانکہ وہ اس دیو کی حرکتوں سے خوش نہیں تھیں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے شہناز پری سے کہا، بیٹی میں تمہارے رویے سے بہت خوش ہوں، اگرچہ وہ دیو اچھا نہیں ہے، اس نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، مگر اس کے باوجود تم اس کی مدد کرنا چاہتی ہو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا اچھا سلوک اسے مزید اپنی غلطیوں کا احساس کروائے گا۔ نانی یہ کہہ کر جھٹ ایک پرانی سی صندوقچی سے جادو کا مرہم نکال لائیں اور شہناز پری کو دیا اور بولی، اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی۔ خیر اب تم جلدی سے اسے لے کر روانہ ہو جاؤ، اسے لگاتے ہی دیو ٹھیک ہو جائے گا۔ نانی اماں نے شہناز پری کو رخصت کر دیا۔ نانی اماں سے رخصت ہو کر وہ پھر کالے دیو کے گھر پہنچی اور اسے جگا کر بولی، میں جادو کا مرہم لے آئی ہوں۔ کالا دیو تو خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ شہناز پری نے اس کی پنڈلی پر جادو کا مرہم لگایا تو کالے دیو پہلے کی طرح چنگا بھلا ہو گیا، اس کا درد بھی غائب ہو گیا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اپنی ٹانگ کے ٹھیک ہو جانے پر اس کا خوشی سے برا حال تھا، وہ اپنے پورے گھر میں ناچا پھر رہا تھا۔ شہناز پری اس کی بچوں کی سی اچھل کود دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ کالے دیو کو احساس تھا کہ شہناز پری نے اس کی زیادتیوں کا بدلہ نیکی کی صورت میں دیا ہے۔ اسے اپنے پچھلے رویے پر بے حد شرمندگی ہونے لگی تھی۔ اس نے عذرا پری اور شہناز پری سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور عذرا پری کا قرض بھی معاف کر دیا۔ اس نے عذرا پری کو اپنی بہن بنا لیا تھا اور ان دونوں کو اپنے ہی گھر لے آیا۔ عذرا پری کے دن پھر گئے، اس نے دوسروں کے گھروں میں کام کاج کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ لوگ نہایت
عیش اور آرام کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ کالا دیو بے حد شریف بن گیا۔ کالے دیو کی اس تبدیلی پر سارے لوگ بہت حیران تھے۔ ان لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ شہناز پری کی ایک ذرا سی نیکی کالے دیو کو راہ راست پر لے آئے گی۔ اب وہ تینوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ کہانی ختم شد۔